ہمارے گھروں میں ایک ایسی کتاب ہے جس کا بہت احترام کیا جاتا ہے۔ اس کتاب کو ہم عمدہ غلاف میں لپیٹ کر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھتے ہیں کہ اس کی بے ادبی نہ ہو۔ کبھی کبھی گھر کا کوئی بزرگ اسے کھول کر بہت اہتمام سے باوضو ہو کر پڑھ بھی لیتا ہے۔ خاص طور پر بعض دینی گھرانوں میں گھر کے سب افراد باقاعدگی سے اسے پڑھتے ہیں اور بچوں کو بھی اس کی تعلیم دینے کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ لیکن آج کل اکثر گھروں میں اس کتاب کو پڑھنے کا کوئی اہتمام نظر نہیں آتا اور اسے محض ایک مقدس کتاب کے طور پر گھر میں کسی اونچی جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ جس کتاب کا ہم ذکر کر رہے ہیں وہ قرآن پاک ہے۔ یہ قرآن اس اللہ کا کلام ہے جو زمین و آسمان کا خالق، مالک اور ہمارا رب ہے، اور یوں تو ہم پر اللہ تعالیٰ کے احسانات اس قدر ہیں کہ ہم زندگی بھر اس کا شکر ادا کرتے رہیں تب بھی وہ ان احسانات کا بدل نہیں ہو سکتا۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اللہ کا سب سے بڑا احسان کون سا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ اس کائنات میں انسانوں پر اللہ کا سب سے بڑا انعام اور سب سے عظیم احسان یہ ہے کہ اس نے انسان کو اپنا کلام یعنی قرآن پاک عطا فرمایا۔ اس لیے کہ قرآن پاک وہ نعمت ہے کہ ہم اگر اس سے وابستہ رہتے تو ہماری دنیا بھی سدھر جاتی اور آخرت بھی سنور جاتی۔ غور کیجئے، اگر کسی شخص کے ہاتھ میں کوئی ایسا نسخہ آ جائے کہ جس کی بدولت اسے دنیا میں عزت و کامرانی حاصل ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت مل جائے، تو کیا ایسے شخص کے لیے وہ نسخہ ہی عظیم ترین دولت نہ ہوگا؟ اب ہم مسلمانوں کی بدقسمتی دیکھیے کہ ہمارے پاس وہ نسخہ موجود ہے اور جو ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے، لیکن ہم اس کی عظمت سے ناواقف ہیں۔ ہماری مثال اس فقیر کی سی ہے جس کے کشکول میں ہیرا موجود ہے اور وہ اپنی نادانی میں اسے کانچ کا ٹکڑا سمجھ کر دوسروں سے بھیک مانگتا پھرتا ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے تو قرآن کی قدر و قیمت کا شعور حاصل کریں۔ قرآن کی عظمت اور اس کی شان تو یہ ہے کہ اس قرآن سے جو شخص بھی وابستہ ہو گیا وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک فرمان کے مطابق تمام انسانوں میں بہترین قرار پائے گا، اور جو قوم قرآن کو مضبوطی سے تھامے گی اسے دنیا میں ہی عروج عطا کر دیا جائے گا۔ اللہ نے ہم پر اتنا بڑا احسان فرمایا کہ قرآن جیسی عظیم دولت ہمیں عطا فرمائی، تو ہمارا بھی یہ فرض ہے کہ ہم اس احسان پر اللہ کا بھرپور انداز میں شکر ادا کریں۔ لیکن اللہ کا شکر ہم کس انداز میں ادا کریں؟ اسے ایک مثال سے سمجھیے۔ دیکھیے، اگر کسی سعادت مند لڑکے کو اس کے والد کوئی اچھی سی کتاب تحفے کے طور پر دے تو سوچئے کہ اس کا طرز عمل کیا ہوگا۔ وہ بچہ سب سے پہلے تو زبان سے اپنے والد کا شکریہ ادا کرے گا، پھر شکر و احسان مندی کے جذبے کے ساتھ اس کتاب کا مطالعہ کرے گا، اور پھر اس کتاب کے مطالعے سے جو اچھی بات اسے سمجھ میں آئے گی وہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا۔ دراصل اسی طرح کا طرز عمل ہمارا قرآن کے ساتھ بھی ہونا چاہیے، یعنی یہ ہمارا فرض ہے کہ ہم اس قرآن پر ایمان لائیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو سمجھیں، اس پر غور و فکر کریں، اس پر عمل کریں اور اسے دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اگر ہم قرآن کے ان حقوق کو ادا نہیں کریں گے تو دنیا اور آخرت کی کامیابیاں ہمارے حصے میں آئیں گی کیا؟ لیکن اگر ہم نے ان ذمہ داریوں کو ادا نہ کیا تو یہی قرآن اللہ کی عدالت میں ہمارے خلاف بطور دلیل بھی پیش ہوگا۔ تو آئیے اپنا جائزہ لیجیے۔